السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچوں کے نام رکھنے کے بارے میں جو ہے آج کل تو لوگ جو ہے نا ایسے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نام رکھنا ہے جو پہلے کسی نے رکھا نہ ہو، کسی نے سنا نہ ہو، اور چاہے اس کا مطلب کوئی اچھا نہ ہو۔ لیکن خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے، آپ نے فرمایا کہ بہترین نام وہ ہیں جو اللہ کے نام پر رکھے جائیں۔ جس طرح مثال کے طور پر عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرؤوف، عبد الحکیم، عبد الرشید، اس طرح جو اللہ کے نام سے عبد لگا کر رکھے جاتے ہیں، اور میں یہ بہترین نام ہیں۔ دوسرے نام پر ہیں کہ نبیوں کے نام پر نام رکھو، جس طرح چاہے وہ نبی والا نام ہی رکھ لو، ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ، اور خود سرکار کا نام بھی بے شک رکھ لیں، اور میں میرے نام پر نام رکھ لو لیکن میری کنیت نہ رکھنا، ابو القاسم جیسے آپ نے فرمایا ہے۔ تو یہ بہترین نام ہیں۔ اور ان کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ ایسے نام رکھو جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، کسی بت کے نام پر نہ ہو، کسی گرو کے نام پر نہ ہو۔ اس طرح کے جو نام ہیں، یا کوئی بدنام زمانہ، جس طرح جو لوگ مقبول بارگاہ نہیں ہیں، معاویہ، یزید وغیرہ، یہ مسلمانوں میں ہیں، تو ان کے ناموں پر شمر ہے، اور اس طرح کے جو نام بدنام ہو گئے تو وہ نام نہ رکھو جن میں کوئی حقیقت ہو، اصلیت ہو، مقبول بارگاہ ہوں، ان کے ناموں پر نام رکھو۔ اس طرح بہترین اللہ کے ناموں پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبیوں کے ناموں پر، چاہے نبیوں والا نام ہی رکھ لیں، چاہے غلام نبی، غلام رسول وغیرہ رکھ لیں، اس طرح غلام محمد رکھ لیں، غلام احمد رکھ لیں، اس طرح پھر یہ نبیوں کے نام کے ساتھ ایسے غلام لگا کر، تو اس طرح یہ نام بہترین نام ہیں۔ اور جن میں بتوں کا نام کے کوئی شائبہ ہو یا شرک کا شائبہ ہو، وہ نام نہیں رکھنے چاہیے۔ موبائلوں سے دیکھ کر بھی یا قرآن سے دیکھ کر بھی وہی نام رکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اولیاء کرام کے ناموں کے ساتھ ہوں، جیسے غلام محی الدین، غلام معین الدین، غلام فرید، اس طرح بزرگوں کے نام کے ساتھ یہ سارے جو نام ہیں، اس طرح یہ بہترین نام ہیں بچوں کے، یہی نام رکھنے چاہیے۔ جیسے ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت اور مرد آئے، یعنی وہ ایک بچے کے ماں باپ تھے، تو ان کے سروں سے خون نکل رہا تھا، ان کے بیٹے نے ان کو مارا تھا، تو انہوں نے آ کر شکایت کی کہ ہمارے بچے نے ہمیں مارا ہے، ہمارے سر پھاڑ دیے ہیں، یہ دیکھیں ہمیں کتنی چوٹیں لگی ہیں، تو اس کو بلا کر سزا دو۔ تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو بلایا، جوان لڑکا تھا، تو اس سے کہا بھائی یہ تو انہیں اپنے ماں باپ کے سر کیوں پھاڑے ہیں، کیوں مارا ہے ان کو؟ تو اس نے کہا جی انہوں نے میرے حقوق ادا نہیں کیے۔ تو آپ نے پوچھا تیرے کیا حقوق تھے؟ اس نے کہا جی بچے کا حق ہے جب پیدا ہو تو اس کا نام اللہ کے نام پر، نبی کے نام پر کوئی خوبصورت نام رکھیں، اچھا نام رکھیں۔ تو انہوں نے میرا نام جھولا جھولا رکھا ہوا ہے، اب مجھے شرم آتی ہے۔ دوسرا میرا حق تھا کہ مجھے اسلام کے مطابق تعلیم دیں، کوئی کلمہ کلام نماز قرآن، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں پڑھایا، اب مجھے نماز تک نہیں آتی، کلمہ تک نہیں آتا، مجھے شرم آتی ہے۔ مجھے اپنے نام سے بھی جب لوگ بلاتے ہیں شرم آتی ہے، اور جب پوچھتے ہیں نماز پڑھ لی ہے تو مجھے تو آتی ہی نہیں، مجھے انہوں نے سکھائی نہیں، پھر بھی مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیسا مسلمان ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے میرے حقوق ادا نہیں کیے۔ تو ایک ہی کام مجھے سکھایا، جب میں بڑا ہوا تو مجھے ڈانگ پکڑا دی اور بولا بھائی یہ اونٹوں کو چرا کے لایا کرو، اگر یہ وہاں جنگل میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں تو دو ڈانگیں ایک اونٹ کے مارا کرو، دو دوسرے کے، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا کرو۔ آج میں صبح جب سویا ہوا جاگا تو یہ میری ماں اور باپ جو تھے یہ لڑ رہے تھے آپس میں، تو میں نے وہی ڈانگ اٹھائی، وہی لاٹھی اٹھائی، اور دو اس کے سر میں ماری، دو اس کے سر میں ماری، وہ دونوں گر گئے، ان کے سر پھٹ گئے، خون نکلنے شروع ہو گئے، تو اب یہ آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جو
اولاد کے حقوق غصب کرتا ہے، اللہ اس کے حقوق جو ہیں وہ غصب کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے حق مارے، اللہ نے آپ کے حق مار دیے۔ ایسے ماں باپ کی یہی سزا ہے کہ تم نے اس کا نام پہلے تو اچھا کیوں نہیں رکھا، اس کا نام عبداللہ رکھتے، عبد الرحمن رکھتے یا عبد النبی رکھتے، اس طرح اچھا نام رکھتے تو اور پھر اس کو نماز روزے کے بارے میں، دین کے بارے میں تعلیم بھی دلواتے۔ تو ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کی، ایسے ماں باپ کی یہی سزا ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی کافی وضاحت ہو گئی ہے، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی مبہم رہ گئی ہو پھر دوبارہ ارشاد فرما دینا، تو انشاءاللہ میں پھر عرض کر دوں گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔